دوستو بہاولپور میں ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے تکمیل سکوئر. یہ پروجیکٹ ایک کمرشل پروجیکٹ ہے جس میں کمرشل بلڈنگز ہیں اور ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں. انہوں نے ایک پبلک سروس انیشیٹو شروع کیا ہے اور وہ انیشیٹو یہ ہے کہ یہ ہر 15 دن کے بعد ایک لیکچر ارینج کرتے ہیں اور شروع میں انہوں نے مجھے یہ آنر دیا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد بہاولپور میں ایک سلیکٹڈ موضوع پر میں کچھ نہ کچھ بات کروں. اور میں خود بھی بہت عرصے سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ میرے اپنے شہر بہاولپور میں کچھ ایسی بیٹھک کا انتظام ہو جہاں میں دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں. اس سلسلے کا آج پہلا لیکچر تھا جس کا عنوان ہے اسپرچویلٹی ان آر ڈیلی لائف. ہماری عام زندگی کے اندر روحانیت کیسے شامل کی جا سکتی ہے. تو میں شروع میں یہ تعارفی مختصر سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ یہ آج پہلا پروگرام تھا تو انہوں نے ایک طرح کی فیسٹیوٹی والی لائٹنگز کی ہوئی تھیں، لیکن وہ جو ایک لائٹ چاہیے تھی ریکارڈنگ کے لیے وہ شاید لائٹ ویسی اس ویڈیو میں نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی زحمت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ پیغام بہت میرے خیال میں ضروری تھا تو میں اب اس پورے لیکچر کو اپلوڈ کر رہا ہوں. تو اس کا نام ہے اسپرچویلٹی ان آور ڈیلی لائف. اردو میں ہے ظاہر ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت سال پہلے کا سچا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہیں ہندوستان سے آنا تھا پاکستان، اجمیر شریف سے. تو پہلے اعلان ہو گیا کہ وہ آئیں گے اور فلاں مسجد میں وہ بیان کریں گے. تو گاؤں میں ایک شخص کو پتہ لگا تو اس نے کہا کہ میں بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے آؤں گا. تو اس نے کئی دن پہلے اپنی بیوی کو کہہ دیا، اپنا کام چھوڑ دیا، پلان کر لیا، اور صبح 3 بجے اس کی وہ تھی جس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں، جس کے لکڑی کے پہیے ہوتے ہیں. تو وہ لکڑی کے پہیوں والا جو کارٹ تھا وہ کارٹ اس نے جوتا اور جوت کے اس نے سفر شروع کیا. اس کا خیال تھا کہ فجر کی نماز کے وقت پہنچ جائے گا، اس کے بعد بیان تھا. تو وہ اچانک یہ ہوا کہ اس کا لکڑی کا وہ پہیا کریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور وہ بیچارے کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب صبح 3 بجے وہ بیچارے کسی لوہار کو ڈھونڈا، کسی کو کچھ کیا، پہیا ٹھیک کر کے، اچھا بس بیٹا ایک سائڈ پہ آپ ہو جائیے، ایک سائڈ پہ، پہیا ٹھیک کر کے وہ جب وہاں پہنچا تو بائی دیٹ ٹائم وہ 3-4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا. اور اس وقت تک جو وہ حضرت تھے بزرگ، وہ 3 گھنٹے کا بیان مکمل کر کے اور دعا مانگ رہے تھے. اب اس نے دیکھا کہ وہ بیان تو میرا مس ہو گیا، تو وہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. تو وہ بابا جی وہاں سے گزرے تو انہیں دیکھ کے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے 1 مہینے سے انتظار کر رہا تھا، تو وہ بس میں لیٹ ہو گیا اور وہ آپ کی ساری تقریر مس ہو گئی. تو کہنے لگے اچھا اس لیے رو رہے ہو، آؤ میرے ساتھ. ان کو کمرے میں ساتھ لے گئے، سامنے بٹھا کر 4 گھنٹے کا وہ لیکچر پھر دے دیا. تو اب ایک دم اس شخص نے حیرانی سے کہا بابا جی آپ نے مجھ اکیلے کے لیے 4 گھنٹے کا لیکچر دیا. انہوں نے کہا وہ جو میں 10,000 کے مجمع میں لیکچر دے رہا تھا وہ بھی کسی ایک اکیلے کے لیے ہی دے رہا تھا. تو ایکچولی جیسے ابھی سب لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے تھوڑے آئے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی. دیکھیے ہمارا ایکچولی کوانٹٹی سے کچھ نہیں فرق پڑتا، اور اصل چیز اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، ہمیں کوئی نئی چیزیں پتہ چلیں گی، یا ہمیں بہت مزہ آئے گا، بڑا لطف ہوگا، بڑا مزہ آئے گا. لیکن جو اصل بات کرنے والا اور سننے والا جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ بات کر کے یہاں سے جاؤں تو میری زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے. آپ تشریف لے آئیے بیٹھ جائیے، کھڑے ہونے کی بجائے آگے آ جائیے، تشریف رکھیے، کہ میری زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے. اور جو جاوید اقبال آج ہے جمعرات کے دن، وہ جمعے کو کوئی اور جاوید اقبال ہو جو پہلے سے بہتر ہو. اور آپ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہماری اس ایکسرسائز کے بعد آپ کے اندر بھی کوئی ایک تبدیلی لانے کی کوئی امنگ ڈیولپ ہو اور ہم اس کو لانے کی کوشش کریں. تو اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں اور اس بات سے مت پریشان ہوں کہ 5 بندے بیٹھے ہیں یا 10 بندے بیٹھے ہیں، اس سے ریئلی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپرچویلٹی ان آر ڈیلی لائف. عام زندگی میں تصوف کا کیا کانسیپٹ ہے، روحانیت کا کیا کانسیپٹ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ سب دوستوں کے ذہن کے اندر
रूहानियत या तसव्वुफ का क्या कॉन्सेप्ट होगा। जनरली तसव्वुफ का या रूहानियत का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये होता है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल फितरी हैं। हमें पता है प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, सूरज चढ़ेगा तो रोशनी आएगी, बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। ये जो कॉज एंड इफेक्ट के साथ अटैच्ड चीजें हैं, तो हमें लगता है कि ये तो वो चीजें हैं जो साइंसी चीजें हैं, जिनको हम हवासे खमसा से महसूस कर सकते हैं। ज़बान में हम मा फौकुल फितरत चीजें कहते हैं, जिनको हम मेटाफिजिकल चीजें कहते हैं, जिनको माबादु तब्बियाती चीजें कहते हैं, जो कि फिजिक्स से बियॉन्ड हैं। इस तरह की तमाम चीजें, जैसे एक खातून थी, उसने कहा मेरे दिल को कुछ हो गया, अचानक खबर आई कि अमेरिका में उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा किसी रूहानी तरीके से इसको पता लग गया कि मेरे दिल को कुछ हो गया। तो हमें लगता है कि इस तरह की कोई बातें या कोई मोजजाती किस्म की बातें, इस तरह की जो मेटाफिजिकल बातें हैं, ये बातें शायद रूहानियत है और शायद इसका नाम तसव्वुफ। और फिर इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इल्म मौजूद है। बहुत सारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं रूहानियत के ये रास्ते हैं, सलूक के ये रास्ते हैं, ये पहली मंजिल है, ये फिर दूसरी मंजिल है, फिर अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, ये सारी मंजिलें। मैं आपको जाती तौर पर यहाँ किसी रिलीजियस हवाले से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने नहीं आया। मैं जो भी बात आपसे करूंगा वो बात एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही बात करने का अहल हूं। मैं आपसे किसी मजहबी हवाले से बात नहीं करूंगा। एक बात। दूसरी बात जो मुझे समझ में आया है, मेरी उम्र अगले महीने 64 साल हो जाएगी, और मैं मुसलसल जब से मुझे होश संभाला है, मैं किताबों से मेरा ताल्लुक रहा है, अहले इल्म की जूतियों में मैं बैठता रहा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तसव्वुफ का इल्म कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी का इल्म कोई किसी को सिखा नहीं सकता। फिजिक्स सिखा सकते हैं, केमिस्ट्री सिखा सकते हैं, बायोलॉजी, मैथ्स, कुकिंग, स्टिचिंग, ये सब कुछ, गार्डनिंग, ये सिखा सकते हैं। ये इसलिए नहीं सिखा सकते कि जो बाकी काम है सारे, उनका ताल्लुक है एक्सपेरिमेंट के साथ, लेकिन तसव्वुफ का काम है एक्सपीरियंस के साथ। और जो एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा, वो हर एक का यूनिक होता है। फर्ज करें भाई असलम साहब बैठे, ये कहते हैं मैं खुश हूं, तो इनकी खुशी की वजह से एक्चुअली बस यही खुश हैं। इस खुशी का जो इंटेंसिटी है, जो इनका एक्सपीरियंस है, मैं और आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम उस तजुर्बे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ये इस एक्सपीरियंस की को हमसे शेयर करके कह सकते हैं, हाँ यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हवा बहुत अच्छी लग रही है, मुझे इस वक्त कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत मुतमईन हूं। इन तमाम बातों से हमें एक अंदाजा हो जाएगा, मगर हम उस खुशी को नहीं महसूस कर सकते जो कि किसी और पर गुजर रही है। यही चीज तसव्वुफ और यही चीज रूहानियत है कि इसके नतीजे में जो चीज आपको अचीव होती है वो सिर्फ आपका यूनिक एक्सपीरियंस है। लिहाजा जो मौलाना रूम को तसव्वुफ नसीब था, जो हजरत यानी अली हजवेरी को नसीब था, जो जुनैद बगदादी को मिला, जो नबियों को मिला, वो यूनिक एक्सपीरियंस है। वो हमें इस तरीके से तो पता लग सकता है कि यार आम का जायका बहुत मीठा होता है, आम तो बहुत मीठा है, लेकिन दुनिया का कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को आम के जायके के बारे में नहीं बता सकता जिसने कभी आम ना खाया हो। आप कहें आम का जायका मीठा होता है चीनी की तरह, तो चीनी की तरह होता है, रूह अफ़ज़ा की तरह नहीं, शहद की तरह नहीं, सेब की तरह नहीं, गुलाब जामुन की तरह नहीं, किसी की तरह भी नहीं। आम का एक अपना जायका है जो सिर्फ उसको समझ में आएगा जो कि आम की फांक को मुंह में रखेगा। इसलिए आपको तसव्वुफ के मौजू पर, रूहानियत के मौजू पर जितनी किताबें मिलती हैं वो बहुत अहम किताबें हैं। उनका रोल सिर्फ ये है कि वह आपको उंगली पकड़कर एक दरवाजे तक ले जाती हैं और आपको दरवाजे की चौखट पर बिठा देती हैं ऐसे हाथ करके। फिर उस दरवाजे के अंदर दाखिल होना आपका अपना जाती फेल है, और उसके अंदर क्या मंजर होगा उस मंजर को सिर्फ आप देख सकेंगे, और वो मंजर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। और अगर कोई आके उस मंजर को शेयर करने के काबिल हो गया तो ये इस बात का सबूत है कि उसको रूहानी तजुर्बा हुआ ही नहीं। क्योंकि जब रूहानी तजुर्बा होता है तो आदमी इस काबिल नहीं होता कि उस तजुर्बे की माहियत को बाहर आकर बयान कर सके। इस बात को हाइपोथेटिकली समझाने के लिए एक तमसील है कि कुछ लोग समंदर के किनारे बैठे थे और वो बैठे
یہ سوچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سمندر کتنا گہرا ہے. کسی نے کہا 5,000 فٹ, کسی نے کہا 10,000 فٹ. ایک شخص نے یہ سوچا کہ میں خود ہی چھلانگ لگا کے نہ دیکھ لوں کہ کتنا ہے. اور کہانی متھ کہتے ہیں کہ myth is not truth but there is truth in the myth. ضروری نہیں کہ وہ سچ بات ہو, مگر وہ بات سچائی کی ہوتی ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ نمک کا بنا ہوا تھا. obviously ایسا ہوا تو نہیں ہوگا, مگر یہ ایک myth ہے وہ سمجھانے کے لیے. وہ ایک نمک کا بنا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ سارے باتیں جو کر رہے ہیں تو میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں سمندر کتنا ہے. تو اس نے چھلانگ لگائی. جو ہی اس نے چھلانگ لگائی تو وہ کھل گیا اور سمندر میں شامل ہو گیا. اب شاید اس کو پتا لگ گیا ہو کہ سمندر کتنا گہرا ہے, شاید اس کو نہ پتا لگا ہو کہ سمندر کتنا گہرا ہے. مگر اگر اس کو پتا لگ گیا ہے یا اس کو پتا نہیں بھی لگا, وہ باہر آ کے کسی کو بتا نہیں سکتا کہ سمندر کتنا گہرا ہے. البتہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, سمندر کے کنارے 6 لوگ اور شامل ہو گئے تھے جو یہ بحث کر رہے تھے کہ سمندر کتنا گہرا ہے. تو اس لیے جب ہم کوئی بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پلیز آپ یاد رکھیے, یہ ایکسپیرینس ہم سب کا یونیک ایکسپیرینس ہے. جب بھی ہمیں ہوگا کوئی کتاب, ہاں بزرگ, آپ کے مربی, آپ کے مرشد, آپ کے ٹیچر, آپ کے مینٹور آپ کو انگلی پکڑ کر دروازے تک لے جائیں گے تاکہ بھٹک کے کسی اور گلی میں نہ آپ چلے جائیں. دروازے سے آگے کا کام سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے. تو اس تصوف کے بارے میں نے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی. اب میں آپ کو اس آبجیکٹو تصوف کی بات کرتا ہوں جو یہ ٹاپک ہے کہ جو ہم دکان میں بیٹھے ہوئے, روٹی پکاتے ہوئے, دفتر میں کام کرتے ہوئے, کلینک میں کام کرتے ہوئے تصوف کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. میں اس کی بات کرتا ہوں. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو توجہ سے سنیے گا. دیکھیے, ہم سب جو ہیں, ہماری زندگی کے 4 آسپیکٹس ہیں, 4 جہتیں ہیں ہماری زندگی کی. ایک جہت ہے ہماری فزیکیلٹی, یعنی ہم جاندار ہیں, یعنی ہم گوشت کے بنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر ہڈیاں ہیں, ہمارے اندر خون ہے, ہمارے اندر جو پھیپھڑے ہیں, جگر کام کر رہا ہے. آپ ابھی کسی جانور کو پکڑ کے لے آئیں اور یہاں ایک گدھے کو کھڑا کر دیں. گدھا اپنے بایولوجیکل کانٹیکسٹ میں شاید ہم سے زیادہ سپیریئر ہو. ہم نہ گدھے کی طرح اتنا سامان اٹھا سکتے ہیں, نہ گھوڑے کی طرح تیز بھاگ سکتے ہیں, نہ ہم بلی کی طرح درخت پہ چڑھ سکتے ہیں, نہ ہم کوے کی طرح اڑ سکتے ہیں, نہ مینڈک کی طرح پھدک سکتے ہیں, نہ مچھلی کی طرح تیر سکتے ہیں. غرض میں کیا بتاؤں, کسی بھی جانور کا آپ نام لے لیں, نہ ہم سن سکتے ہیں جتنے شارپ جو ہے وہ پرندے سن سکتے ہیں. ہم بلی کی طرح دیکھ نہیں سکتے, اس فریکوینسی کو پک نہیں کر سکتے جس فریکوینسی کو سانپ پک کر لیتا ہے, تو ہم اس کو پک نہیں کر سکتے. لہٰذا جو ہماری فزیکیلٹی ہے, جس کے سر پر ہم ساری چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے پھر رہے ہیں, اگر آپ باقی تمام اینیمل کنگڈم میں دیکھیں تو ہم فزیکیلٹی کے حساب سے ان سب سے زیادہ کمتر ہیں. اگر ایک منہ زور بیل اگر یہاں آ جائے نا اس ایرینا میں, ہم سارے بھاگ جائیں گے اور ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے. اور ایک سانپ اگر کوبرا یہاں آ جائے تو ہم سارے کے سارے اپنی پی ایچ ڈی کیے ہوئے, سانپ تو چھوڑے, چھپکلی آ جائے تو ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں ساری بھاگ جائیں گی, ہم بھی بھاگ جائیں گے ویسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری فزیکیلٹی ہے یہ اتنی کوئی فخر کی بات نہیں ہے, لیکن اس فزیکیلٹی نے یعنی مریخ تک کیسے سفر کیا, اس فزیکیلٹی نے چاند کو کیسے سر کیا, سمندر کی گہرائی میں کیسے گئے, مائکرو فون کیسے بنایا, آئی فون کیسے بنا لیا, اس نے فلسفی کیسے بنا لی, اس نے کلام اقبال کیسے بن گیا, مثنوی روم کہاں سے مل گئی, ڈیوائن کامیڈی کہاں سے آ گئی, یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ساری. اس لیے کہ جو ہماری دوسرے آسپیکٹس ہیں نا 3, وہ بہت زیادہ سپیریئر تھے. اور جو ہمارا دوسرا آسپیکٹ ہے وہ ہے انٹلیکٹ, یعنی ہماری ذہانت. اور ہماری ذہانت کا سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ ہماری ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایبلٹی ہے ڈیٹا کو لینے کی. ہر جانور کے اندر ایبلٹی ہے ڈیٹا کو لینے کی. دشمن کو دیکھ کر پرندے بھی فوراً جو ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے, اور اگر کوئی مہربان ہاتھ دانا ڈال رہا ہو تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دانا ڈال رہا ہے. تو ہمارا جو انٹلیکٹ, اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو لیتے ہیں, اور ڈیٹا کو لے کے ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ میموری کا موجود ہے.
ہم اس کو میموری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. بھائی اسلم صاحب وہاں سے تشریف لائیں گے, مجھے ایک دم میری میموری بتا دے گی کہ تو میرے بھائی ڈاکٹر اسلم صاحب آئے. ایک اجنبی آدمی آئے گا تو 5 سیکنڈ بعد مجھے اس کا چہرہ بھی بھول جائے گا, اس لیے کہ میں نے اس کو اپنی میموری کے ساتھ مکس کیا. اور تیسری جو بہت بڑی طاقت انسانوں کے پاس ہے, شاید جانوروں کے پاس اتنی نہیں ہے, وہ ہے امیجینیشن. ابھی آپ آنکھیں بند کریں, مریخ پہ پہنچ جائیں, آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. امیجینیشن میں آپ آنکھیں بند کر کے جنت میں پہنچ جائیں, آپ کو جنت میں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. امیجینیشن میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو انسان کا انٹلیکٹ ڈیٹا کو لیتا ہے, اس کے اندر پاسٹ کی میموری کو شامل کرتا ہے, اس کو امیجینیشن کے ساتھ مکس کرتا ہے, پھر اس کا اپنا ایک لینز ہوتا ہے. یہ لینز اس کی تربیت ہے, پری کنڈیشننگ ہے. مسلمان اور طرح سوچے گا, ہندو اور طرح سوچے گا, کہیں اور علاقے کا اور طرح سوچے گا, پڑھا لکھا اور سوچے گا, دیہاتی اور طرح سوچے گا. تو اس لینز میں سے گزر کے وہ ڈیٹا کو انالیسس کر دے گا. اس کا نام انٹیلیجنس ہے, جس کے ذریعے سے وہ پرابلم سالو کرتا ہے. جو ہماری تیسری چیز ہے وہ ہے ہماری ایموشنلٹی. ایموشنلٹی ہماری جو ہے وہ ہماری جذباتیت ہے. یعنی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے, اس خیال, جیسے خیال کو اگر آبجیکٹ سمجھیں تو ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے. تو ہمارے خیال کا ایک سایہ ہے جو ہمارے جذبات ہیں. فرض کریں بھائی صاحب مجھے ملے ابھی آ کے, بڑی دور سے تپاک سے ملے, السلام علیکم, تو ان کا خیال میرے بارے میں محبت کا تھا, شفقت کا تھا, ایک رسپیکٹ کا تھا. تو ان کے جذبات بھی میرے بارے میں محبت کے تھے اور رسپیکٹ کے تھے. اگر اس سے الٹی بات ہو تو ہمارے جذبات بھی کسی کے بارے میں اپوزٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو جذباتی ہونا, اور یہ بھی بڑی طاقت ہے, کیونکہ ان جذبات کی بنیاد پر آدمی کو تحریک ملتی ہے جس کی وجہ سے اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو یہ 3 آسپیکٹ ہیں انسان کے, ایک فزیکیلٹی, ایک انٹلیکٹ اور ایک ایموشنلٹی. فزیکیلٹی میں نے عرض کیا ہے کہ تمام جانداروں کی اکثریت ہم سے سپیریئر ہے. انٹلیکٹ کے بارے میں یہ ہے کہ انسان بہت سپیریئر ہے باقی جانداروں سے, لیکن جانداروں میں بھی انٹلیکٹ موجود ہے, مگر پلیز یاد رکھیے کہ ان کا انٹلیکٹ صرف سروائیول کی حد تک ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بھوک لگی تو کیا کرنا ہے, پیاس لگی تو کیا کرنا ہے, دشمن نے حملہ کیا تو کیا کرنا ہے, دھوپ اور سردی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, اور ریپروڈکشن جو کہ سروائیول کی ہی ایک کنٹینویشن ہے. اور تیسرا ان کے اندر بھی ایموشنلٹی ہے. آپ کبھی بلی کے ایسے پیار سے ہاتھ پھیریں تو آپ کو خور 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 کر کے آپ کے پیروں کو لوٹنا شروع کر, آپ کے پیروں کے گرد لوٹنا شروع کر دے گی. اور اسی آواز آ رہی ہے نا, اچھا. اور اسی طریقے سے اگر فرض کریں بلی کے دم پر آپ پیر رکھ دیں گے, بلی کے دم پر پیر رکھ دیں گے تو بلی جو ہے, اگر بلی کے دم پر آ رہی ہے بس چلیں, اگر بلی کی دم پر پیر رکھ دیں گے تو بلی جو ہے وہ پھر آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے گی. اچھا, لیکن ان کی ایموشنلٹی بھی کسی محبت کے جذبے, نفرت کے جذبے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ بھی سروائیول کی حد تک ہے. لیکن میرے دوستو, جو انسان کا چوتھا آسپیکٹ ہے اس میں کوئی اور مخلوق شامل نہیں ہے, وہ اسپرچویلٹی ہے, وہ روحانیت ہے. اور جو روحانیت ہے جو انسان کے اندر ہے, وہ ابھی تک کی ریسرچ کے حساب سے کسی جاندار کے اندر نہیں ہے. اور اس روحانیت کے بارے میں جسٹ 15 منٹ آپ سے اور بات کروں گا. اور وہ روحانیت کیا ہے؟ وہ روحانیت یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کا تعلق آپ کی فزیکیلٹی سے, انٹلیکٹ سے اور ایموشنلٹی سے ہے. آپ کیسے کرتے ہیں, اس کا تعلق آپ کی فزیکیلٹی سے ہے, انٹلیکٹ سے ہے, ایموشنلٹی سے ہے. آپ کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کا تعلق بھی آپ کے انٹلیکٹ سے, آپ کی ایموشنلٹی سے, آپ کی آ رہی ہے بس, اوکے کوئی بات نہیں, آئی ایم اوکے, نو پرابلم, آئی ایم اوکے, ہلو ہلو ہلو, آئی ایم اوکے فائن. اس کا تعلق بھی آپ کے انٹلیکٹ سے, ہلو ہاں جی, تو اس کا تعلق بھی آپ کے انٹلیکٹ سے, آپ کے ایموشنلٹی سے اور فزیکیلٹی سے ہے. لیکن ایک چوتھی چیز ہے جو انسان کو لافانی بنا سکتی ہے, کیونکہ ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اس وقت تک ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. جس وقت ہماری جان نکلی, ہماری فزیکیلٹی کا تو حال یہ ہے
کہ اگر ابھی میری جان نکل جائے اور میں گر جاؤں, آپ میں سے کوئی بھی مجھے جاوید اقبال نہیں کہے گا. آپ کہیں گے جاوید اقبال کی باڈی. آپ میں سے کوئی بھی جاوید اقبال مجھے نہیں کہے گا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, فزیکیلٹی کا تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی تجربہ کرنا چاہے, جو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بالکل نہ کرنا, کہ ناک کو پکڑ لیں اور منہ کو بند کر دیں اور صرف 5 منٹ تک ایسا کر لیں. 5 منٹ میں ایسا کرنے والا شخص میڈیکل ٹرم میں ویجیٹیٹو فارم میں ہوگا. ویجیٹیٹو فارم کا مطلب ہے مولی اور گاجر بن جائے گا. اس قابل ہوگا کہ آئی سی یو میں صرف سانس لے سکے. صرف 5 منٹ کی گیم ہے ساری, 5 منٹ کی. یہ تو ہے ہماری فزیکیلٹی کا. انٹلیکٹ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کا یو پی ایس اندر وہ ہمارے کیا ہوتی ہے, یو ایس پی لگی ہوئی ہے جو ہماری میموری ہے. بس جس وقت وہ میموری نکلی, ہمارا انٹلیکٹ ایسی کی تیسی. انٹلیکٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے جوں ہی. ہمارے ایک دوست ہیں اسلم صاحب کے, شاید کلاس فیلو تھے, ڈاکٹر تنویر وڑائچ صاحب, یا سینئر تھے ملتان کے اندر. اس جیسا حسین آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہمارے استاد تھے, وہ بڑے تھے ہم سے, تو اسکواش کھیل رہے تھے, آرتھوپیڈک سرجن تھے. ان کے ساتھ 3 اور تھے سرجن لوگ جو آئی سی یو کے اسپیشلسٹ تھے. سلمان وارث صاحب آئی سی یو کے آدمی تھے. اسکواش کھیلتے کھیلتے وہ گرے. وہاں قریب ہی فاطمہ میڈیکل سینٹر ہے جہاں وہ پریکٹس کرتے تھے, وہاں ان کو اٹھا کے لے کے گئے. جاتے جاتے ان کی برین ڈیتھ ہو گئی, اور آج تک وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں جس طرح 5 سال کا بچہ ہو. جو ایف آر سی ایس انہوں نے یو کے سے کیا تھا, ان جیسا حسین آدمی کوئی نہیں تھا. بہت شدید مالدار آدمی, زمیندار آدمی تھے, اور بہت کمپیٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن تھے. صرف وہ ایک کھڑک کر کے وہ نکلی جو میموری کی چپ. تو کون سا جاوید اقبال, کون سا سرجن, کون سا عالم, کون سا دانشور, کون سا امیر آدمی, کون سا مسلمان, کون سا جٹ, کون سا پاکستانی, کون سا باولپوری. اور جو تیسری چیز ہے ایموشن. ایموشن تو میں نے کہا ہے ہی کچھ نہیں, وہ تو شیڈو ہے. تھاٹ نکلی تو ایموشن چلے گئے. لیکن جو ہمارا چوتھا آسپیکٹ ہے اسپرچویلٹی, صرف یہ ایک آسرا ہے جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے, جس کی بنیاد پر انسان کی بقا ممکن ہے. وہ اسپرچویلٹی کیا ہے, وہ میں آپ کو آبجیکٹیولی 2 فکروں میں سمجھاتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں. یہ سب باتیں ڈیپینڈ کرتی, یہ سب باتوں کا انحصار ہے فزیکیلٹی پہ, انٹلیکٹ پہ, ایموشنل پر. لیکن جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اس کا مطلب اسپرچویلٹی ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اس کا مطلب اسپرچویلٹی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس مثال کا پہلا حصہ 100% سچا ہے. ملتان میں پڑھاتا تھا میڈیکل کالج میں. ایک لڑکا آیا جو راجن پور کے گاؤں کا رہنے والا تھا. اس کے والد صاحب بھٹے پر اینٹیں تھاپا کرتے تھے. اس کی امی لوگوں کے گھروں میں, زمینداروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں. اس کی 3 بہنیں تھیں, وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں. ایک زمیندار کے چھوٹے بچے کو اٹھاتی تھی گود میں. اور اس لڑکے نے ایف ایس سی کے اندر ٹاپ کیا اور اس کا نشتر میں داخلہ ہو گیا. اور میں اسٹوڈنٹ افیئرز میں, ہمارے جعفری صاحب ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, تو میرا اس سے انٹریکشن ہوا. تو میں نے اس کو پوری کہانی پتا چلی. تو میں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ اپنی کہانی. اس نے جو اپنی خواہشات کا اظہار کیا وہ یہ کیا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا, بڑی محنت کروں گا, بہترین ٹریننگ حاصل کروں گا, اور میں اپنے ابا جان کے ہاتھوں میں سے نہ مٹی کو اتاروں گا. ان کی انگلیوں میں سے میں نے آج تک کبھی ہاتھ نہیں دیکھا کہ اس میں مٹی نہ لگی. 10 دفعہ صابن سے دھونے پر بھی ان کے ہاتھ کی مٹی نہیں جاتی. میں اپنا ابا جی کے ہاتھوں کو مٹی فری کروں گا. میں اپنی ابو امی کو حج کراؤں گا. میرے امی کو گھر میں نوکرانی رکھ کے دوں گا, امی کسی کے گھر نوکرانی, اور میں 3 بہنوں کی کو BA کرا کے اور ان کو میں ان کی شادی کروں گا. اور آخری جو اس نے بات کی نا وہ بڑی خوبصورت بات تھی. کہتا میں ملتان شہر میں پکا گھر بناؤں گا. یعنی اس کی ایکسٹریم آف ڈیزائر یہ تھی کہ گھر پکا ہونا چاہیے, میں پکا گھر ملتان میں بناؤں. میرے دوستوں, میرے ہوتے ہوتے اس کی یہ ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. آپ کے خیال میں یہ اس کی زندگی کیسی ہے؟ ایمانداری سے کام کیا, محنت سے کام کیا, اپنی خواہش کو پورا کیا,
سارے پرپز اچیو کر لے, یہ زندگی کیسی ہے؟ یہ ایک اچھی زندگی ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکا اسی علاقے کا رہنے والا تھا, وہ بھی اسی طریقے سے آیا. اس میں سے کچھ فکشن ہے, پہلی والی 100% حقیقت تھی. اس نے یہ کہا میرے گاؤں کے اندر عورتیں ڈیلیوری کے وقت مر جاتی ہیں 80%, اور انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے. میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا, ڈاکٹر بن کے میں اپنے گاؤں کی کسی بہن بیٹی کو ڈیلیوری میں مرنے نہیں دوں گا. اور میرے سامنے اس کی یہ خواہش پوری ہوئی, اور وہ وہاں گائنوکالوجسٹ بن کے لگا, اور ساتھ اس نے پیڈز کا ڈپلوما کیا اور چائلڈ اینڈ مدر کیئر کلینک کھولا, اور واقعی اس نے اپنے علاقے میں ایک ڈفرنس کریٹ کر دیا. ان دونوں نے ایک ہی طرح سے محنت کی, ان دونوں نے ایک ہی طرح سے کام کیا, لیکن دونوں کی اسپرچویلٹی میں فرق ہے. اسپرچویلٹی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اسپرچویلٹی کا تعلق اس بات سے ہے جو آپ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. کیوں کا آنسر ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری اسپرچویلٹی کیا ہے. اچھا, اب ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ میں اس کی ایک اور مثال دے کے پھر یہ آخری کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیے, ایک شخص تھا, اس کے گاؤں کے اندر کوئی دکان نہیں تھی. یہ میں کہانی ہے صرف, اٹس اے فکشن اونلی, کالپنک سٹوری ہے بس, کہ ایک شخص تھا, ان کے گاؤں کے اندر کوئی دکان نہیں تھی, سٹور. اس نے کہا یار یہاں تو کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور ہی نہیں ہے, میں ایک سٹور بناتا ہوں تو اس سے سودا بڑا بکے گا اور سارے لوگ یہاں سے لیں گے, یہاں تو بہت چانس ہے. اچھا, وہ جب سودے کی اس نے دکان کھولی, ایمانداری سے اس نے کام کیا, بالکل صحیح وزن میں دیا, ملاوٹ بالکل نہیں کی, با اخلاق ہو کر دیا, اور اس کا کام بڑا چلا. ایک اور شخص تھا, اس نے کہا یار یہاں کوئی دکان نہیں ہے, میری یہاں کی بیٹیاں بہنیں نا بیچاری دوسرے گاؤں میں لینے جاتی ہیں, میں ایک دکان کھولتا ہوں, چلو میرا بھی فائدہ ہوگا اور یہ میری بہنیں بیٹیوں کو بھی آسانی ہو جائے گی, یہاں سے لے لیا کریں گی. اس نے بھی اسی طریقے سے ایمانداری سے کام کی. ایک تیسرا شخص تھا, اس نے کہا یار بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ یار میں یتیموں کے لیے نا کوئی چھوٹا سا سینٹر بناؤں جو محلے کے یتیم سارے بچے وہاں پلیں, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. یار بڑی زبردست اپرچونٹی ہے, یہاں کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے, میں یہاں دکان کھولتا ہوں, اس سے مجھے کچھ پیسے آئیں گے, میرے گھر کا گزارا بھی چلے گا. یار جو میرے ذہن میں خواب ہے نا کہ میں نے وہ یتیم خانہ کھولنا ہے, میں وہ بھی کھول سکوں گا. اب تینوں کو اگر آپ چیک کریں گے تو تینوں نے ایک ہی کام کیا ہے, ایک ہی کوالٹی کا کام کیا ہے, ایک ہی کوالٹی کا کام کیا ہے, لیکن تینوں کی اسپرچویلٹی فرق ہے. یہ وہ اسپرچویلٹی ہے جو میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہ زحمت دی ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہوتی ہے, یہ آپ کی اسپرچویلٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے. اس اسپرچویلٹی کو چیک کرنے کا اس اسپرچویلٹی کو چیک کرنے کا ایک کرائیٹیریا ہے, وہ یہ کرائیٹیریا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیگسی, کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا تو دنیا مجھے کس نام سے یاد کرے گی. اگر ہمارے چھوڑ کے جاتے وقت دنیا نے ہمیں کسی ایسی چیز سے یاد کیا جو ہماری فزیکیلٹی, انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی سے متعلق ہوئی, تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز نے اس وجہ سے یاد کیا کہ جو ہماری اسپرچویلٹی سے متعلق تھا, اور اس کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جو چیز اسپرچویلٹی سے متعلق ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو پیسوں کی ٹرم میں تولا نہیں جا سکتا. یعنی ہمارے اندر کام کے اندر کوئی ایک ایسا ورچو تھا جس کو پیسوں کی بنیاد پر تولا نہیں جا سکتا. جاوید اقبال پراڈو گاڑی والا, یہ اسپرچویلٹی نہیں ہے. جاوید اقبال 10 مربوں والا, جاوید اقبال پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرے ساتھ مر جائیں گی. اگر کوئی چیز بچے گی وہ ہے جس کو پیسوں کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا. ان ادر ورڈز, جو آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم گردن اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ زندگی میں کیوں گزار رہا ہوں, اور ہم زندگی کس لیول پر گزارتے ہیں. اس کے لیے بزرگوں نے 3 لیول بتائے ہیں, اور ہماری زندگی فزیکل لیول پر ہے, انٹلیکٹ پر ہے, یا اسپرچویلٹی پر بہت ہائی ہے. اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگوں کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کچھ لوگ باڈی لیول پر زندگی گزارتے ہیں, ہائپوتھیٹیکل کلاسیفیکیشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں, چاہے کسی چلاتے ہیں, چاہے سی ای او ہیں کسی بڑے بینک کے, وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کرنے کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف ان کی باڈی کو ہوتا ہے. یعنی اچھے کپڑے, یعنی اچھا کھانا,
یعنی بڑا گھر، یعنی ایک گھر، پھر دو گھر، پھر تین گھر، پھر چار گھر، پھر 10 گھر، ایک عورت، دو عورت، تین عورتیں، چار عورتیں، پانچ عورتیں، وہ تمام چیزیں جو ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں، باڈی کے لیے ہیں، اگر ہماری ساری ایفرٹ کا اینڈ پوائنٹ وہ ہے تو ہم باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اور جو شخص باڈی لیول پر زندگی گزارتا ہے اس کی اسپرچولیٹی کبھی ہائی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر اس کی اسپرچولیٹی ہائی نہیں ہو سکے گی، دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اس کو بہت بڑا انٹرپرینور سمجھتے ہوں، بہت بڑا کاروبار سمجھتے ہوں، لیکن علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں لکھا ہے کہ جس شخص کی اسپرچولیٹی نہ ہو. اب میں یہ بات نہیں کہتا، اگر علامہ اقبال نے یہ، میں کوٹ کر رہا ہوں صرف، علامہ اقبال نے یہ کتاب اردو میں لکھی ہوتی تو ان کو مار دیتے لوگ. انہوں نے کہا وہ تمام لوگ جو ذرا سی بھی اسپرچولیٹی بچا کے اس دنیا سے نہیں جاتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں. ان کا حشر جو ہے نا، یہ لکڑی اور مٹی اور اس کے ساتھ ہو جائے گا. وہ اس قدر بیکار، یہ ریکنسٹرکشن تھاٹ کے دوسرے خطبے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکچولی اس قابل ہی نہیں ہے. وہ بیسیکلی ان کا لیول ہی اینیمل اور جمادات کے لیول پر تھا. جس انسانی لیول کے اوپر انسان کی تشکیل کی گئی ہے، اس سے یہ توقع کی گئی ہے کہ جو اپنی زندگی گزارے گا اس کی زندگی اسپرچل لیول پر. اور اسپرچل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہماری باڈی کی نیڈ تو ضروری ہیں، ان نیڈ، مگر یہ نیڈز ہیں. دس از ناٹ اے پرپز، وہ پرپز نہیں ہے، نیڈ ہے. ان کی زندگی کا مقصد ان کی باڈی کی نیڈز کی سیٹسفیکشن ہی ہے، تو یہ باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اور جو لوگ باڈی سے بیونڈ لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہیں. آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اس پر کسی کو نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کی نیڈ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر، ہر شہر میں ایک آپ کا گھر ہونا چاہیے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. پیسے کی مخالفت نہیں کی جا رہی، پیسے کی کثرت کی مخالفت نہیں کی جا رہی، لیکن پیسے کو ایز اے پرپز زندگی میں لانا، ایکچولی باڈی لیول پر زندگی گزارنا ہے. پیسہ از اے مین ٹو اچیو اے پرپز. وہ جو پرپز ہے وہ ہونا چاہیے جو پیسے سے جس کو تولا نہیں جا سکتا. اور اب میں نے 2 دفعہ آخری بات کہی. اب واقعی آخری بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو کچھ تھنگس ٹو ڈو اور کچھ ٹیک ہوم میسج جس کو ہم گھر میں اپلائی کر سکیں اس ساری گفتگو میں، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم یا پھر جاتے ہوئے بتائیں کہ پھر کیا کریں. میں ایک بینک میں مینیجر ہوں، میں محنت سے کام کرتا ہوں، تو بتائیں میں کیا کروں. پھر اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپریشن کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، کیا کروں. دکاندار ہوں تو میں کیا کروں. تو وہ جو کیا کروں ہیں اس کی گائیڈ لائن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اور ظاہر ہے یہ میں نے بزرگوں سے سیکھی ہے، میرا اپنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو خود اپنا ایک انڈیجنس آئیڈیا کہہ کے آپ کو بتا سکوں. آپ سے میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ 15 سیکنڈ کے لیے، میں خاموش ہوتا ہوں، آپ صرف اپنے دل میں ایک فکرہ بول، اور میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کسی سے، ایک فکرہ سوچ لیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. آخر ہم سب زندہ ہیں نا سر. یہ ابھی مزدور کام کر رہے ہیں، کامران صاحب نے ایک مزدور کو مزدوری دی اور انہیں کہا کل پھر آ جانا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ یوزفل تھا، تو کل پھر آ جانا. پاکستان کے اسٹیٹس ابھی بھی آپ چیک کر لیں، 18,500 بندہ تقریباً پاکستان میں روز مرتا ہے، جو کہ اسٹیٹس میں بقئی نہیں بھی ہوتے ہوں گے، جو ریکارڈ میں نہیں آتے ہوں گے. وہ 18,500 بندہ کل زندہ تھا. میں اور آپ ان میں سے نہیں ہیں. تو الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن پھر مزدوری کے لیے بلا لیا. تو میرا آپ سے صرف سوال یہ ہے، جو میں جواب نہیں لوں گا آپ سے، آنکھیں بے شک بند کر لیں یا کھلی رکھیں، 15 سیکنڈ میں خاموش رہوں گا. آپ اپنے ذہن میں سوچیں میرا زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیوں زندہ ہوں. اور میں آپ کو اس بات کے تجربے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا اپنا رویہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گائے رکھی اور وہ دودھ نہ دے، یعنی اپنا مقصد پورا نہ کرے، تو ہم اگلے دن اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی. ہمارے گھر کا ملازم اگر کام نہ کر رہا ہو تو اگلے دن ہم اس ملازم کی چھٹی کرا دیتے ہیں. یہ پلیز آپ ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے آپ ٹیشو پیپر بڑا قیمتی آپ نے ریپ کیا ہوتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کموڑ میں گرا دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. تو جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کر رہی ہو، فطرت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کموڑ میں ڈال دیا جائے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ 15 سیکنڈ میں خاموش ہوں. آپ اپنے ذہن میں ایک فکرہ سوچئے، اور وہ فکرہ یہ ہوگا، میں کیوں زندہ ہوں. اپنا مشورہ، کسی سے مشورہ نہیں، اپنا.
چلے آئی ایم شیور آپ نے کوئی فکرہ دل میں سوچ لیا ہوگا. میں آپ سے بالکل نہیں پوچھتا کہ وہ فکرہ کیا ہے. میں آپ کو 5 یارڈ سٹکس بتا رہا ہوں. آپ جو آپ نے سوچا ہے اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیجئے گا. اگر یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو ہم ایک اسپرچل لائف گزار رہے ہیں. چاہے بظاہر میں ہم کوئی بہت مذہبی نہیں بھی ہیں, لیکن ہم ایک اسپرچل لائف گزار رہے ہیں. اور اگر ان میں سے ایک میچ نہیں کرتا تو ہم زندہ ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. پہلی بات, آپ نے سب نے ایک ایک فکرہ سوچا ہوا ہے نا. اچھا میں ہی نہیں پوچھتا کیا فکرہ ہے, صرف ہاتھ کھڑا کر بتا دے کہ ہم نے وہ فکرہ سوچا تھا. آپ نے بھی سوچا تھا, آپ نے بھی, سب نے سوچا تھا. اوکے تھینک یو. آپ نے جو بھی فکرہ سوچا تھا اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فکرہ جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ سبجیکٹو فکرہ نہیں ہونا چاہیے, آبجیکٹو فکرہ ہونا چاہیے. میں سمجھاتا ہوں. میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں, یہ سبجیکٹو فکرہ ہے, اس کا کچھ مطلب نہیں ہے. میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی فکر, یہ سبجیکٹو فکرہ ہے. آبجیکٹو فکرہ یہ ہے میں 7 اپ پیپسی نہیں پیوں گا, میں روزانہ 4 کلومیٹر دوڑوں گا, میں 2 گھنٹے جم جاؤں گا. یعنی آبجیکٹو وہ فکرہ ہوتا ہے جو کہ میئریبل ہو, جو دیکھا جا سکتا ہو. تو میں پاکستان کی خدمت کروں گا, اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. میں اللہ کا اچھا بندہ بنوں گا, اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا اچھا نہیں بندہ بننا چاہیے, لیکن ڈیفائنیبل پرپز پر عمل ہم کرتے ہی تب ہیں جب وہ آبجیکٹو ہوتا ہے. میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں, اس کا کچھ مطلب نہیں ہے. ہاں میں صبح سے 1 گھنٹہ بھاگا کروں گا, اس کا مطلب ہے. لہٰذا میں پھر 10 سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کا فکرہ سبجیکٹو فکرہ تھا, میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اس سے آسان کام ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. کیونکہ مسز انسانیت نام کی کوئی خاتون ہی نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی خدمت کریں. دیر از نو باڈی کالڈ مسز انسانیت. تو انسانیت کی میں خدمت کروں گا ایکچولی مینس نتھنگ. وہ تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ میں یہ کروں گا جس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہوگا اور ڈائریکٹ مطلب ہوگا کہ میں انسان. تو پلیز آپ نے جو بھی فکرہ سوچا تھا, اگر وہ سبجیکٹو فکرہ تھا کہ میں نیک انسان بنوں گا, میں اللہ کو راضی کرنے والا بنوں گا, یہ وہ سب باتیں بہت ضروری ہیں, مگر آپ اس کو کنورٹ کر لیں آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ میں. یہ پہلی شرط ہے اسپرچویلٹی کو اچیو کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے, میں پوچھوں گا نہیں کیا, آپ میں سے کسی نے ماڈیفائی کیا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کو؟ آپ نے ماڈیفائی کیا, آپ نے بھی ماڈیفائی, آپ نے بھی ماڈیفائی کیا. بس 3 آؤٹ آف 100 از ایکسلنٹ پرسنٹیج. آئی ایم سو ہیپی, رائٹ. اچھا دوسرا, اب دوسری شرط ہے, وہ بھی لگائیے اپنے اوپر. جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا 4 کنال کا مکان ہو. یہ بہت زبردست خواہش ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, مگر خواہش ہے, ضرورت ہے. آپ کے 12 بچے ہیں, سارے بچے اکٹھے رہتے ہیں, 3 کنال کا چھوٹا ہے, 4 کنال کا ہونا چاہیے. میں اس پر آپ کو برا نہیں کہہ رہا, میں اس پر اعتراض بھی نہیں کر رہا, مگر یہ آپ کا پرپز آف لائف نہیں, یہ نیڈ ہے. نیڈ کے لیے بالکل ٹھیک ہے, اور نیڈ کی وجہ سے آدمی اسپرچولی ہائی نہیں ہوتا. تو اگر جو کچھ آپ نے سوچا ہوا تھا, جو فکرہ, پہلی شرط یہ تھی وہ آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. دوسری اس کی شرط یہ تھی کہ وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ہو وہ آپ کی ضرورت نہ ہو. تو آپ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے, جو کچھ سوچا تھا اگر آپ کی ضرورت ہے تو ضرورت ہے, پرپز نہیں ہے. اسپرچویلٹی والے قدم پر ابھی قدم نہیں ہم نے رکھا. دس از ٹرو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پرپز ہے, کیونکہ یہ انسان کو جانوروں سے مختلف کرتا ہے. کہ آپ نے سنا ہوگا لفظ لارجر دین لائف. ہیومن ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اینیمل از نیور لارجر دین لائف. صرف وہ اینیمل جو آپ نے ٹیم کیا ہوا ہے, ٹرین بھی نہیں کہتے اس کو, ٹیم کہتے ہیں. سکھایا نہیں ہوتا جانور, سدھایا ہوا ہوتا ہے. بندر, آپ نا شیر کو سٹول پہ بٹھا دیتے ہیں, وہ ٹرین نہیں کرتے اس کو, ٹیم کرتے ہیں, سدھاتے ہیں. تو تیسری شرط یہ ہے کہ انسان سے جو باقیوں کو فرق کرتی ہے کہ جو بھی آپ کا پرپس تھا, جو آپ نے لائن دماغ میں بنائی تھی, that has to be noble. نوبل کا مطلب ہے کہ جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ییلڈ ہوتا ہے, جو حاصل ہوتا ہے, اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہونے چاہیے. This is what is called making us larger than life. اور جب ہم کہتے ہیں اور بھی, تو اس سے مراد اسپاؤس نہیں ہے, اس سے مراد سبلنگز اور آف سپرنگز نہیں ہے, اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں.
جن کا پتہ जिनको जानते नहीं. मैं एक्चुअली जानता भी नहीं जिसने माइक्रोफोन बनाया था. माइक्रोफोन को भी नहीं पता कि जावेद इकबाल नामी एक शख्स इस माइक्रोफोन को पकड़ के बोल रहा हो. प्रेफरेबली वो लोग हों जिनको हम जानते भी नहीं. इसको हम नोबेलिटी कहते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग इट, उसके नतीजे में मेहनत मैंने की है, जो चीजें हासिल हुई हैं उसके हिस्सेदार मेरे अलावा भी कोई और हो, और प्रेफरेबली वो लोग हों जिनको मैं नहीं जानता, और प्रेफरेबली वो लोग हों जिनसे मैंने उनका बदला कुछ नहीं लेना. दिस मेक्स अस नोबल. और ये हमें ले जाता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेवल पर. ये तीसरी शर्त है, मैं भूल ना जाए. पहली क्या थी? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. दूसरा, हमारी जरूरत नहीं होना चाहिए, नीड नहीं होना चाहिए. तीसरा क्या है? उसके अंदर नोबेलिटी होनी चाहिए. और यहां एक छोटी सी गलतफहमी है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड नोबेलिटी. चैरिटी इज नॉट नोबेलिटी. जिस आपको पता है कि दुनिया का पूरा इकोनॉमिक्स के लोग ये बताते हैं कि जिस जगह के ऊपर चैरिटी बहुत होती है वो उस मुआशरे के अंदर पैसे की ना हमवार तकसीम की निशानी होती है. हम फख्र से कहते हैं ना पाकिस्तान चैरिटी सबसे ज्यादा करता है. इसका मतलब है पाकिस्तान का मुआशरा इस्तेसाली मुआशरा है. यहां कुछ लोगों के पास उनकी औकात से ज्यादा पैसा आ जाता है और वो फिर उसकी, सारे लोग नहीं मगर अक्सरियत उस गिल्ट की बुनियाद पर कहते हैं हम तो अपने सारे कपड़े अपनी माइयों को दे देते हैं, हम तो अपनी माइयों को कपड़े दे देते हैं. मसला यह कि आपके घर में माइयां हैं क्यों? किसी को माई बनने की जरूरत क्यों है? हम खुद क्यों नहीं अपना काम करते? हम अपने बच्चे को खुद क्यों नहीं उठा सकते? हम होटल में जब जाते हैं तो एक शक्ल से देखने वाली गरीब सी लड़की ने बच्चा क्यों उठाया हुआ होता है जो कोने के अंदर बैठकर खाना खा रही होती है और हम सामने बैठकर खाना खा रहे होते हैं. दिस इज चैरिटी. तो मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि नोबेलिटी का मतलब यह है कि जिस वक्त मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था उसी वक्त मेरे घर में नौकरानी के घर बेटा पैदा हुआ था. मेरा बेटा जो है, चूंकि उसके हमारे वो उसके नंबर इतने नहीं आए थे, बाप उसके पास पैसे थे, उसने पैसे पूसे दे के उसको प्राइवेट मेडिकल को डॉक्टर बना लिया. वो जो बेटा पैदा हुआ है वो मेरे बूट साफ करता है क्योंकि उसका अब्बा जो है वो मेरे अब्बा के बूट पॉलिश कर साफ करता था और उसका दादा मेरे दादा के बूट पॉलिश करता था. और हम फख्र से कहते हैं ये मेरे खानदानी नौकर है. जिसका मतलब यह कि हम बहुत ही ज्यादा इस्तेसाली लोग हैं. हम चैरिटी करने वाले जरूर हैं, हमने उनकी बेटियों को पेटियां जरूर लेके दी हैं. मैं ये नहीं कहता कि जो मेरे बेटे के साथ पैदा हुआ था उसको भी मैं 20 लाख रुपए फीस दे के डॉक्टर बनाता. कम से कम वो जूते पॉलिश करने के लेवल से तो ऊपर जाता. कम से कम वो जूते पॉलिश करने के ऊपर से लेवल था. नोबेलिटी का मतलब यह है कि जब हम अपनी यील्ड को खर्च कर रहे हों तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लेवल को अपने करीब लाने की कोशिश करें. जिसके घर में खानदानी नौकर है ना, उसको फिक्र करनी चाहिए इस बात की कि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की बहुत कमी है. उसने उनके लेवल को ही ऊपर नहीं आने दिया, उनके लेवल को ही ऊपर नहीं आने दिया. उस खानदानी नौकर को, उसके बेटे को मैट्रिक मुट्रिक करा के कहीं अपने रिसोर्सेज करके कहीं को बिजनेस शुरू करा के देना चाहिए था. कहीं उसको कहीं कोई उसको कोई जॉब लेके देनी चाहिए थी, कुछ और करना चाहिए था. तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, चैरिटी और नोबेलिटी में फर्क है. नोबेलिटी का मतलब है हमारे साथ मुतल्लिक तमाम लोगों का लेवल बढ़ना चाहिए. हर एक की कैपेसिटी है. हो सकता है वो जो घर में वो झाड़ू देती थी उसको हमने कुछ सिलाई सिखा के 2 सिलाई मशीनें दे के उसको कुछ थोड़ा सा दर्जी का काम ही सिखा दिया होता, लेकिन उसके लेवल को ऊपर करना बहुत जरूरी है. इसीलिए आप देखें वलायत के अंदर नौकर नहीं मिलता आपको. काम की अजमत होती है. आप में से जो बाहर गए हैं, आप पेट्रोल डलवाइए पेट्रोल पंप पर, आप डाल लीजिए, उसके इतने पैसे हैं. आप गाड़ी में कहें हाँ जी पेट्रोल डाल दो, उसके 20 सेंट ज्यादा है क्योंकि काम करने की अजमत है. अगर जो डालेगा उसके पैसे हैं. तो इसलिए पहली बात क्या थी कि वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं. दूसरी यह है कि वो क्या हो, हमारी जरूरत ना हो. तीसरा यह है कि वो नोबेलिटी हो. हमारी जिंदगी में चैरिटी है, नोबेलिटी नहीं है, नोबेलिटी हो. और अगली जो शर्त है, अगली शर्त यह है कि वो टाइम बाउंड ना हो. मैं 2030 तक अपनी बिजनेस को यहां लेके जाना चाहता हूं. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. 2030 के दिसंबर में आपने कर लिया तो 1 जनवरी को आपको फौत हो जाना चाहिए, बिकॉज आपका पर्पस पूरा हो गया. जैसे गाय का टिश्यू पेपर का पर्पस पूरा हो जाता है. अगर जिंदा रहना है तो फिर वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए. मैं थोड़ी सी शायरी भी करता हूं, असलम भाई को पता है. मेरा एक शेर है, गौर से सुनिएगा. तुझे पाना मेरे जीने का मकसद,
तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद, तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा। अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ टाइम बाउंड हुआ तो जिस वक्त वो पर्पस पूरा होगा हमारे अंदर स्पिरिचुअल हॉलो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने इसकी मिसाल देखनी है तो वेस्ट में जाकर देखें, क्योंकि वहां वसाइल बहुत ज्यादा है, पैसे कमाने की शर्तें बहुत ज्यादा है, और पर्पस ऑफ लाइफ पैसे के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। इसलिए 30 साल के लड़के को खुदकुशी का ख्याल आता है। उस मुआशरे में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन 30 साल के लड़के को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फिर उसको यह लगता है कि मैं पूरे जिस्म पर टैटू कर लूंगा तो मैं कोई अच्छी चीज करूंगा, मैं जबान के ऊपर यहां पिन बना लूंगा तो बहुत अच्छी करूंगा, मैं सेक्सुअल एबरेशंस एंड एबनॉर्मैलिटीज में चला जाऊंगा तो मैं कोई नया काम करूंगा। ये सारी की सारी चीजें जो नजर आ रही होती हैं ये स्पिरिचुअल हॉलोनेस की निशानी होती है। इसलिए कि पर्पस जो है वो टाइम बाउंड होता है और पर्पस पैसे के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। मैं नॉर्वे गया, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार कोई तरीका बताओ। उसने कहा सर हम आपको यहाँ जॉब देते हैं, आप हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें सॉफ्ट स्किल आपको टीचर देते हैं, आप कल को आ जाए, हमारा वीजा चेंज हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद मुझे उसने कहा डॉक्टर साहब इनके चक्कर में ना आना, नॉर्वे में दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, सर्दियों के अंदर ना यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्पिरिचुअल हॉलोनेस होती है, लोगों को समझ नहीं आता क्या करें, पहाड़ों पे जाके छलांगे लगाते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो मुआशरे हमसे बेहतर है, बहरहाल मैं उसके एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। खुदा ना खास्ता मगरिब को बुरा नहीं कह रहा, हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। तो हम भी जो रिवाइज करें, अगर 2028 तक का बनाया है तो फिर 29 को जाने की तैयारी करें या आपने उसको करें। और ये 4 बातें पूरी दुनिया के सब इंसानों की स्पिरिचुअलिटी के लिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपना बंदा और नबी का उम्मती बनाया है। लिहाजा बाकी जब मैं नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जब मैंने ये पर्पस ऑफ लाइफ की वर्कशॉप कराई थी, ये 4 बातें बता के मैं चुप कर गया था, क्योंकि उसमें गैर मुस्लिम भी थे। लेकिन यहां मैं आपको एक 5वीं बात बताता हूं जो हमारे लिए भी जरूरी है, उसके बगैर ये चारों भी पूरी नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं, कुरान में है कि अगर आपने अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत में चले गए तो आप कामयाब हैं, वहुवा फाज। हम जो भी काम कर रहे हैं कहीं हमें जहन्नुम के करीब तो नहीं लेके जा रहा, और जो भी काम कर रहे हैं क्या हमें जन्नत के करीब ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था ना, स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ, प्लीज मेरे नजदीक उसकी रेसिपी ये है, आप दुकानदार हैं तो दुकानदार रहें, आप टीचर हैं तो टीचर रहें, आप किसान हैं तो किसान रहें, आप कुछ भी करते हैं वो करते रहें, लेकिन दिल में ये सोचते रहें कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, और अपने क्यों करने के लिए इन 5 चीजों का ख्याल रखिए। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली लिव विद द स्पिरिचुअलिटी इवन इफ व्हेन वी आर स्लीपिंग, और अगर आप मुझे इजाजत दें, इवन इफ व्हेन वी आर इन टॉयलेट, इवन इफ वी आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी वर्ल्डली, लेकिन कि 5 कंपोनेंट हमारे सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस काम के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। आप में से कुछ लोग प्योर साइंसी लोग होंगे, वो कहेंगे भाई ये वैसे तो ठीक है साइंसी बुनियाद पर, तो मैं बस 2 मिनट में इसकी साइंसी बुनियाद बता देता हूं। इस दुनिया में 0.02% मैटर है, 99.08% एनर्जी है। जितनी कायनात नजर आ रही है 0.02% है जो मैटर है, रेस्ट इज एनर्जी। एवरी एनर्जी हैज गॉट अ फ्रीक्वेंसी। हमारे अंदर भी एक एनर्जी है। हमारी एनर्जी हमारी इंटेंशन से डिटरमिन होती है, हमारे थॉट प्रोसेस से डिटरमिन होती है। जब हमारा थॉट प्रोसेस स्पिरिचुअली हाई होता है तो वो उस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जो यूनिवर्स की हाई एनर्जी है, और जो यूनिवर्स की हाई एनर्जी है उसका नाम डिवाइन एनर्जी है। जब हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर पहुंचते हैं तो साइंटिफिकली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, हमारी जो एनर्जीज हैं जो थॉट से जनरेट करती हैं, थॉट क्रिएट्स आवर रियलिटी, तो हमारी रियलिटी एक्चुअली रेजोनेट करना शुरू कर देती है उस रियलिटी के साथ जो डिवाइन रियलिटी है, और जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर दुनिया से लोग जाकर भी नहीं जाते। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मोहब्बत से सुना। अगले 5-7 मिनट में कुछ सवाल है तो मैं हाजिर।